اچھا، اب آپ کو یہ بات ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہی ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ موضوع روایات ہیں، اب جن میں سے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، یہ بھی موضوع روایت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین کو سین پڑھا کرتے تھے، یہ بھی موضوع روایت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر نہ دی تو سورج طلوع نہ ہوا، یہ بھی موضوع روایت ہے۔ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ جنگ احد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو انہوں نے اپنے سارے دانت پتھر مار مار کے توڑ لیے، یہ بھی موضوع روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا واقعہ زنا والا، یہ بھی موضوع روایت ہے۔ وطن کی محبت موضوع روایت ہے۔ پھر صفائی نصف ایمان ہے، موضوع روایت ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں۔ پھر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، یہ بھی موضوع روایت ہے۔ اب اس سے آگے والی بات کی طرف چلتے ہیں، جس کو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس روایت کو پھیلایا ہے، اور وہ روایت کیا آتی ہے کہ کسی بھی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنا، ایک نماز کسی عالم دین کے پیچھے اگر ایک نماز پڑھی تو اس کو 4440 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے کسی عالم دین کے پیچھے باجماعت نماز ادا کی اس کو 4440 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ بھی موضوع روایت ہے۔ اس کا بھی حدیث کے ساتھ کوئی دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت ایک روایت ہے۔ ہاں، حدیث شریف کا یہ مفہوم ضرور ہے کہ جس نے باجماعت نماز ادا کی، اکیلے نماز پڑھنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم دین نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن پڑھا رہا ہے، چاہے وہ کوئی قاری کو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو آپ نے جب باجماعت نماز ادا کی ہے تو آپ کو ایک نمازوں کی جگہ کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا، کہ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو 4440 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا، یہ ایک موضوع روایت ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔